شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے، جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال: عورتوں میں شہوت، جنسی خواہش کی کمی یا کم ابھار کی کیا وجہ ہے اور اسے کیسے ابھارا جا سکتا ہے؟ جواب: جب عورت 20 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو مول یا جنسی خواہش 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ایک بدنی رابطہ اور چھونا لمس کرنے کی خواہش، یعنی لمس، ہاتھ پھیرنا، چھونا، بوسہ لینا۔ نمبر 2، اور دوسرا جنسی تعلق، جمع اور یکجا ہونے کی خواہش۔ خواتین میں پہلے بدنی تعلق، لمس، چھونے وغیرہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور تناسلی اعضاء کے تعلق کا شوق کم ہوتا ہے، اس لیے بوسہ لینے، ہاتھ پھیرنے، لمس کرنے اور اپنی گود میں لینے سے خواتین زیادہ لذت پاتی ہیں۔ اس لیے عورت کو پہلے بوسہ لینے، ہاتھ پھیرنے وغیرہ کے ذریعے سے آمادہ کرنا چاہیے اور پیار و محبت سے کام لینا چاہیے۔ ہر قسم کا ڈر اور خوف کو عورت سے دور کرنا چاہیے اور جب اچھی طرح مطمئن ہو جائے تو پھر اس کام کو سر انجام دینا چاہیے۔ سوال: کھڑے ہو کر جماع کرنا کیسا ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر جماع کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لیٹ کر کریں۔ طب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر صحبت کرنا جسم کو کمزور کرتا ہے اور پیٹ بھر کر جماع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے اولاد سست پیدا ہوگی اور کسی کام کا نہیں رہے گی۔ جی ہاں، اس سے ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یونانی کتابوں میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر جماع کرنا جسم کی لرزش کا باعث بنتا ہے۔ یہ بعض لوگ جو جسم کی لرزش میں مبتلا ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر جماع کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ جماع کے دوران بہت احتیاط سے کام لیں گے۔ مرد کے جلد فارغ ہونے کی 7 وجوہات۔ اگر مرد حضرات جلد فارغ ہو جائیں تو یہ اس کے لیے بڑے شرم کی بات ہوتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات درج ذیل ہیں۔ ہر وقت سیکس کے بارے میں سوچنا اور غلط تصویریں، موویز دیکھنا۔ 25 سال کی عمر کے بعد بھی کولا بوتل اور مٹھائیاں کھانے سے باز نہ آنا۔ روزانہ ورزش نہ کرنا۔ بیوی کو تیار نہ کرنا اور فوری کام شروع کرنے کی کوشش کرنا۔ نہ وقت پہ کھانا، نہ سونا۔ ٹینشن لینا۔ اس کے بعد ہے موٹاپے کا آ جانا۔ بیٹھنے کی وجہ سے موٹاپا آ سکتا ہے، ورزش کریں تو یہ دور ہو جائے گا۔ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ سونا۔ اسلام کے مقدس دین نے انسان کو یہ اجازت دی ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ جماع کے علاوہ جسم کے ہر حصے سے لذت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک ساتھ سونا، بوسہ لینا، بدن کے ہر حصے پر ہاتھ پھیرنا سب جائز ہیں۔ البتہ عورت کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنا بدن ننگا کرنا منع ہے۔ جی ہاں، کھانا پینا، ایک ساتھ سونا وغیرہ یہ منع نہیں ہے۔ مباشرت میں مرد کی ناکامی کے اسباب۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ مرد مباشرت کے دوران عورت سے بہت پہلے انزال ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کو جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتا۔ جنسی فعال کے دوران مرد کی ناکامی کے اسباب مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ اکثر نوجوان شادی سے پہلے ہی اپنی جوانی کی حفاظت نہ کرتے ہوئے رنڈی بازی یا مشت زنی وغیرہ کی مدد سے اپنی بیشتر طاقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح مرد کا مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے اور جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مرد عورت کے پاس جانے کے چند منٹ بعد ہی انزال ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی اپنی بیوی کو جنسی تسکین نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا اگر ہر بار ہو تو اس طرح کے مردوں کو چاہیے کہ وہ مباشرت سے پہلے اپنا جسم عورت کے جسم سے دور رکھیں اور عورت کے جسم کا خوب اچھی طرح مساج کریں۔ جب عورت مکمل طور پر بیدار ہو جائے تو پھر مباشرت شروع کرے اور اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ استعمال کریں جس میں رگڑ کم سے کم ہو۔ ایسے لوگوں کو چارپائی کے بجائے زمین پر گدا بچھا کر مباشرت کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مباشرت سے قبل مرد کو اپنے عضو پر کسی قسم کی کریم وغیرہ لگا لینی چاہیے تاکہ رگڑ کم سے کم ہو۔ بعض اوقات
مرد میں سرط انزال کا مرض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سب سے کرنے کے باوجود مساج کے دوران ہی انزال ہو جاتا ہے، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بالکل نہ چھیڑے اور کسی قابل حکیم سے علاج کروائے۔ ایسی حالت میں بیوی کو چھیڑنا اپنے ہاتھوں بیوی کو بدکاری کے گھڑے میں پھینکنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، جب اس کی تسکین نہیں ہوگی تو پھر وہ باہر منہ مارے گی۔ مباشرت میں مرد کی ناکامی اس سبب بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی کے دل میں مباشرت کی کوئی خواہش نہ ہو، مگر صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ شوہر کا حکم ماننا فرض ہے، اس کام کے لیے تیار ہو جائے۔ مرد تو اسے مزہ حاصل کر لیتا ہے، مگر عورت کو مکمل جنسی تسکین دینے میں ناکام رہتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مباشرت صرف اسی وقت کی جائے جب میاں بیوی دونوں میں اس کی فطری خواہش پیدا ہو، اور اس خواہش کو کسی مصنوعی طریقے سے بیدار نہ کیا گیا ہو، جیسے ہاتھ سے انگلی وغیرہ ڈال کر، ٹھیک ہے، یا مشینیں وغیرہ لگا کر وائبریٹنگ کی، اس طرح نہ ہو۔ اس سے مباشرت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ شوہر کا بیوی سے پہلے انزال ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جنسی فعال کے دوران چونکہ مرد فائل ہوتا ہے اور اس کو زور لگانا پڑتا ہے، اور مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ منویہ کی نسبت کم راستہ طے کر کے آتا ہے، اس لیے مرد جلد انزال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر دیر کے بعد مباشرت کی جائے تو جنسی ہیجان کی وجہ سے مرد جلد انزال ہو جاتا ہے، مگر یہ کیفیت بالکل عارضی ہوتی ہے اور 1-2 روز کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ اگر مرد یاد رہے تھکا ہوا ہے اور اس کی تھکاوٹ کی حالت میں مباشرت کرے تو اس کے جلد انداز ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مباشرت سے پہلے مساج کر کے عورت کے جذبات کو بیدار کیا جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ پہلے کھیل کود کریں، یعنی فور پلے کرنا ضروری ہے۔ جنسی صحت کی بہتری کے لیے خواتین اور مرد یہ کھائیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سبزیاں کھانے کے بے شمار طبی فائدے ہیں، لیکن اب ماہرین نے خواتین اور مرد دونوں کے لیے سبزیاں کھانے کے ایسے حیران کن فائدے بتائے ہیں جسے جان کر دونوں یہ سوچیں گے کہ اب ہم زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھانے کی کوشش کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو خوراک پودوں سے حاصل ہوتی ہے، ان کو کھانے سے مرد خواتین دونوں کی جنسی صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں کھانے کا خواتین کے لیے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ان سے خواتین کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مردوں کے عضو مخصوصہ میں بھی کافی بہتری آتی ہے۔ خواتین و حضرات، ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ سبزیاں کھانے سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار میں کمی آتی ہے اور جسم میں خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے۔ اچھی جنسی صحت کے لیے جسم میں خون کے بہاؤ کا تیز ہونا ضروری ہے۔ جسم میں خون کا بہاؤ جتنا زیادہ تیز ہوگا، اس کی جنسی صحت اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ مردوں میں عضو مخصوصہ کی اسادگی اور خواتین میں جنسی خواہش دونوں خون کے بہاؤ کے زیر اثر کم یا زیادہ ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔